بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سوچئے ایک نوجوان جس کا خواب تھا ایف بی آئی کا ایجنٹ بننا، جس کے ہاتھ میں مستقبل میں بندوق، بیج اور طاقت ہونی تھی، لیکن قسمت نے اسے قرآن، اذان اور سجدے تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے امریکہ کے سب سے طاقتور انٹیلیجنس ادارے میں جگہ بنائی، لیکن پھر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جانا قبول کر لیا۔ یہ کہانی ہے ایڈریان سے عدنان بننے کی، ایک غیر مسلم سے مسلمان بننے کی، ایک ایجنٹ سے امام بننے کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے اور سوچ کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ہلا دیتی ہیں، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ اور آج کی کہانی ہے ایڈریان ورڈ سمتھ کی، جو بعد میں دنیا نے انہیں عدنان ایڈریان کے نام سے جانا۔ ایڈریان ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ امریکن تھیں اور والد برطانوی۔ بچپن سے ہی چرچ، عبادت، بائبل ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ چرچ جاتے تھے، بلکہ چرچ کے سب سے سرگرم نوجوانوں میں سے ایک تھے، اتنے کہ ہائی اسکول میں یوتھ سنڈے پر خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے مذہب کوئی رسمی چیز نہیں تھی، بلکہ دل کی ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا چاہیے تھا اور مجھے کسی اعلیٰ طاقت سے جڑنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی، دل میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ وہ دیکھتے کہ ایک نیا پادری آتا ہے تو عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے، دعا کا انداز بدل جاتا ہے، چرچ کی ساری ترتیب ہی بدل جاتی ہے۔ وہ سوچتے کہ کیا خدا کا نظام ایک انسان کے فیصلے سے بدل سکتا ہے؟ فرقوں کی تقسیم، عقائد کا اختلاف اور طاقت کی سیاست، یہ سب چیزیں انہیں اندر سے توڑنے لگی۔ لیکن وہ پھر بھی کہتے کہ شاید یہی سچ ہے، شاید اس سے بہتر کچھ نہیں۔ 8ویں جماعت میں لا انفورسمنٹ کا ایک ٹیسٹ ہوا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ پولیس نہیں، اگر جانا ہے تو ٹاپ پر جانا ہے، اور ٹاپ ہے ایف بی آئی۔ یہیں سے ان کا خواب شروع ہوتا ہے۔ ان کے گھر کے قریبی دوست جو جاسوسی اور ایف بی آئی کے ساتھ کام کر چکے تھے، ایڈریان نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایف بی آئی میں جانا ہے تو میں اس کے لیے کیا پڑھوں، کرمنالوجی یا سائیکالوجی؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، عربی اور فارسی پڑھو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں عربی اور فارسی بولنے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جملہ تھا جو ایڈریان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور پھر انہوں نے ڈارٹماؤتھ کالج میں داخلہ لیا اور عربی مضمون لیا۔ ایک دن کلاس میں ڈاکومنٹری چلائی گئی، اسلام ایمپائر آف فیتھ، اور وہاں انہوں نے پہلی بار اذان سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ برفیلے ماحول میں چلتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ ہر طرف اذان کی پاسکش ہے۔ دل کانپ گیا، روح ہل گئی، اور وہ خود نہیں جانتے تھے کہ اللہ انہیں بلا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، قرآن، نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ میں یہ سب ایک بہتر عیسائی بننے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کے سچ میں ڈوب رہے تھے۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے کمرے میں گئے اور نماز کی کتاب اٹھائی، حرکات، دعائیں اور سجدے، اور پھر انہوں نے پہلی بار نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے میرا گمشدہ ٹکڑا مل گیا ہو، جیسے میں اپنے خالق سے جڑ گیا ہوں، اور وہ ٹکڑا ملنے سے میں مکمل ہو چکا ہوں۔ اور وہ احساس ایسا تھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ امام کے پاس گئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایڈریان سے بن گئے عدنان۔ انہوں نے فون کیا کہ امی، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دوسری طرف صرف خاموشی تھی۔ کچھ لمحے بعد، اوہ، مجھے جانا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ گھر والوں کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا جس کو مجھے برداشت کرنا تھا۔ اور پھر عدنان نے ایف بی آئی میں انٹرنشپ حاصل کی، اور ایف بی آئی کے تمام ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد انہیں انٹیلیجنس انالسٹ کی جاب آفر ہوئی۔ ان کا مستقبل
روشن تھا، لیکن دل میں ایک طوفان موجود تھا۔ وہ دیکھنے لگے کہ یہ ادارہ صرف انصاف نہیں کرتا، یہ سیاست بھی کرتا ہے، یہ طاقت بھی ہے اور ظلم بھی، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے ایک افغان لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا اور لڑکی کے والد سے ملے۔ وہ بولے، ہمیں FBI میں تم جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹی کے شوہر بنو۔ وہ لمحہ عدنان کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ وہ سمجھ گئے یا تو FBI یا اسلام، اور پھر عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کے لیے طاقت، کریئر اور خواب سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے FBI چھوڑ دی اور کہا کہ میں اپنی امت کی خدمت کروں گا۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، فقہ، عقیدہ اور سیرت، اور آج وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک مسجد میں بطور امام بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور جب FBI کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو FBI نے ان کو دباؤ میں لیا اور ان سے معلومات مانگی، ان کو دھمکیاں دی، اور وہ گرینڈ جوری کے سامنے کھڑے کیے گئے اور پھر ان سے اسلام کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے سب کچھ سچ کہا اور اللہ نے میری حفاظت کی۔ عدنان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ان کی دادی کا قبول اسلام ہے۔ ایک دن ان کی دادی ان سے کہنے لگیں کہ تم اوپر اپنے کمرے میں جا کر جو کرتے ہو وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عدنان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی دادی کو نماز پڑھائی اور اسلام کے بارے میں بتایا، اور دادی نے کلمہ پڑھ لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے پاک لمحہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ کامل انسان کیا ہوتا ہے، ان کے اخلاق، ان کی سچائی، ان کی شفقت۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میرے لیے شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں موسیقی کا ماہر تھا اور پیانو بہت خوبصورت بجاتا تھا، اور اسی لیے مجھے موسیقی اور لے کی سمجھ تھی، اور جب میں نے آذان کی آواز اور قرآن کی تلاوت سنی تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عدنان کا کہنا ہے کہ اسلام ہی میری زندگی کا حاصل ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسلام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔